ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا شوق اے پروردگار عطا فرما دے۔ جیسے کچھ اور چیزوں کو پڑھنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، ہر چیز سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے پروردگار دنیا و آخرت میں حقیقت میں محمد مصطفیٰ کا امتی اور محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ اے پروردگار جتنے افراد اس جشن میں شریک ہیں، کوئی دل میں کوئی پریشانی رکھتا ہے یا کسی مشکل میں مبتلا ہے، اے پروردگار تو دلوں کے حال جانتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس بابرکت محفل کے صدقے میں، صاحب محفل کے صدقے میں اے پروردگار تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سب کے رزق حلال میں پروردگار وسعت اور برکت عطا فرما دے۔ ہمارے مرحومین بالخصوص اس جشن کے بانیان کے مرحومین اے پروردگار اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ یقیناً وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن افراد کی خواہش تھی کہ یہ سوال ہمارے یقیناً جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو پہلا سوال جو ایک سائل کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں گفتگو کے اندر اس کا جواب مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تسلی کے لیے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ یہ نہ محسوس کریں کہ ہمارا سوال جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ تو سلام عرض کر رہے ہیں کہ السلام علیکم قبلہ، ایسا کون سا عمل ہے جس سے پروردگار اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خداوند متعال کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ فارمولہ ہے، ایک بنیاد ہے، اور وہ دو چیزیں علم اور عمل، کہ ہم پہلے صحیح چیز کو جانیں اور پھر اس چیز پر عمل کریں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آگے چند ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، اے جناب چکن پہ ہے، اے مٹن پہ ہے، اے وڈا گوشت ہے، اے دال ہے، اے سبزی ہے، میں کیڑی شے کھاواں میری اپنی مرضی، اے نہیں۔ جو کچھ اللہ نے احکامات دیے ہیں جنہیں ہم واجبات کہتے ہیں اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے پہلے ہم جانیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، اور پھر جو کرنے والے ہیں وہ کریں اور جو نہیں کرنے والے وہ نہ کریں۔ یہی اللہ نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات۔ کوئی ایک عمل نہیں ہے کہ بندہ او کر لے تو باقی ہم چھاڑ دے، یہ غلط تصور ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے خلوص سے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ فارمولہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ بارے دیگر صلوات۔ قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ قبلہ دوسرا سوال ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ تقلید اصول دین میں نہیں ہے اور فروع دین میں ہے، تو پھر فروع دین تو 10 ہیں، اس میں تقلید کا ذکر نہیں ہے، براہ مہربانی وضاحت فرمائیں۔ توجہ فرمائیں، یہ جو تقلید کا معاملہ ہے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس لفظ سے بعض نہ جاننے والوں کو الرجی سی ہو گئی۔ یہ پوری دنیا، دینی معاملہ نہیں، یہ پوری دنیا تقلید پہ چلتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ نے جب بیماری کا علاج کروانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ خود جا کے ڈاکٹری کی کتاب کھول کے دیکھتے ہو یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ اور جس کو بڑا شوق ہو پھر وہ ڈاکٹر بنے، لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہوتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جو دوائی سجیسٹ کرتا ہے چپ کر کے بھاویں کوڑی بھی ہوئے تو لے لیں دے، جیڑے نہیں لیں دے وہ بچے ہو جائے۔ میں کوڑی دوائی کوئی نہیں پیڑی، جو بڑا ہوتا ہے وہ کوڑی دوائی بھی پی لیتا ہے،
वो टीका भी लगवा लेता है, वो ऑपरेशन भी करवा लेता है डॉक्टर की तकलीद में। आपने घर बनवाना हो, ठीक है ना, तो किसकी तकलीद करेंगे? आर्किटेक्ट की। तो मुझे फरमा रहे आपने जनाब किसी होर मुल्क का तुसा वीजा लगवाना है, इमिग्रेशन करवानी है, तो किसी कंसल्टेंट की तकलीद करेंगे। आपका अदालत में कोई केस है, आप वकील की तकलीद के बगैर, तकलीद ना हो, ये तकलीद जो है, जो अकल कहती है करो, अगर ये ना हो तो हर बंदे को हर काम का स्पेशलिस्ट खुद बनना पड़ेगा, जो मुमकिन ही नहीं। मैं घर बनाना है, चलो जी दाखिला ले लो, आर्किटेक्चर पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो। मैं बीमार हो गया, चलो जी दाखिला ले लो, MBBS करो ताकि इलाज करता कोई ऐसा। इसी तरह दीन में फुरुआत का मतलब क्या है कि हमने ये काम कैसे करना है, ये तो पता चल गया कि करना है, कैसे करना है, लेन देन कैसे, खरीदो फरोश कैसे करनी है, किस तरह कर्ज देना ठीक है, किस तरह ठीक नहीं है, रोजा कैसे टूट जाएगा, कैसे पूरा होगा, शक हो जाए फलान चीज में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे मसाइल के लिए हमें पता है ये करने हैं, ये वाजिबात है, ये मुहर्रमात है, लेकिन ये करने कैसे है, मुझे पता है घर मैंने बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है, कैसा बनेगा नक्शा, उसके लिए मैं स्पेशलिस्ट के पास जाता हूं। इसी तरह मैं उससे ये नहीं पूछता मैं घर बनावा या ना बनावा, मुजतहिद से कोई ये नहीं पूछता मैं नमाज पढ़ा या ना पढ़ा, पढ़नी है। कोई मुजतहिदों का भी मुजतहिद नहीं कह सकता नमाज ना पढ़ो, जो कोई आखे तो कूड़ा बेईमान होना है, वो मुजतहिद नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन करना कैसे है, या तो खुद बनो ताकि अल्लाह को कह सको मैं ठीक पढ़ी है, मैं तहकीक करके पढ़ी है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर जो उस लेवल पर है, इसकी शराइत बताई गई है, उसकी तकलीद करो। ये फुरुआत दीन में तकलीद, इसके अलावा कोई और रास्ता बता दो और बाकी दुनिया को भी बता दो। अगर दीन में ये करना है तो बाकी कामों में भी यही करो, फिर नक्शे भी घर के खुद बनाओ, फिर दवाइयां भी खुद रिसर्च करके अपने लिए रिकमेंड करो, ऑपरेशन भी अपना खुद ही करो, सारा कुछ खुद ही करो। तो फुरुआत में माहिर से पूछना, इसके अलावा अवाम के लिए चारा ही कोई नहीं है। और जो उसूल दीन है, अकायद, ठीक है ना, उनके लिए किसी मुजतहिद से नहीं पूछना होता, और अगर कोई मुजतहिद उसके खिलाफ बात करे तो उसको भी फारिग कर देना। तवज्जो फरमा रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पर। जी किबला, दूसरा सवाल है, साहिल कहता है कि कुरान मजीद में है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और निकाह न करो मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न ले आएँ। इस मुशरिक औरतों वाज़े मिज़दाक काफिर मुशरिक औरतें हैं, क्या इसमें जो मौला अली और चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह की सिफ़ात अफ़आल में शरीक समझती हैं, वो भी इस मिसदाक में आ जाएंगी? तवज्जो फरमा, अगर कोई, ये बड़ा संजीदा और बड़ा क्रिटिकल मसला है, अगर कोई शख्स ये कहे, मर्द या औरत, कि मेरा अकीदा ये है कि रसूल पाक अल्लाह के कामों में शरीक है। शरीक किसे कहते हैं? अल्लाह कोई काम करना चाहता है लेकिन पार्टनर बीच में रसूलुल्लाह भी है, वो आने मेरा दिल कोई नहीं, तो अल्लाह नहीं कर सकता। जदन तई ए न मनीवन ओ नहीं कर सकता। अगर किसी का ये अकीदा है तो वो मुशरिक है, तो जो फरमा रहे। लेकिन अगर कोई और तावील ज़हन में रखता है, कहता है कि अल्लाह के इज़्न से ये यूं करते हैं, फलान करते हैं, ठीक है, तो जो तावील करता हो और अगर उसे कहा जाए कि शिर्क करो, वो कहे तौबा नाउज़ बिल्लाह, मैं किसी को अल्लाह का शरीक नहीं समझता, तो उस पर फिर मुशरिक का हुक्म जारी नहीं होता। लेकिन जो वाकई कहे नहीं अल्लाह करने लगे तो ए रोक लगे तो अल्लाह कोई नहीं कर सकता, ए जरूरी है भी नाल शामिल हो, इसे कहते हैं शरीक। समझते ना, शरीक पार्टनर को कहते हैं। आप एक कनाल जमीन हो, बीच में 4 बंदे मालिक हो, इसे कहते हैं शरीक। 2 का दिल करे यार बेच छड़िए, बाकी 2 आखिर कोई नहीं बेचनी, नहीं बिकेगी, चूंकि चारों के 10 खत होना जरूरी है, ये शिर्क होता है। तवज्जो फरमा रहे, ये शिर्क होता है।
اللہ کا کوئی شریک نہیں، جزاک اللہ اللہ سب کا مالک ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ یہ انتظامیہ سے بھی ملتمس ہوں کہ یہ جو جتنے بھی بچے یہاں پہ موجود ہیں انہیں باہر نکالیں یا انہیں خاموش کروائیں، برائے مہربانی اس طرف توجہ کریں، جتنے بھی انتظامیہ بیٹھی ہے ان پر توجہ کریں جی۔ قبلہ دوسرا سوال ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اس آیت میں پردے پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ پردے کی شرعی حیثیت اور معاشرتی حیثیت کیا ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پردہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے؟ کلام معصوم کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ توجہ فرمائیں، آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد جو ہم تک پہنچے ہیں ان کے مطابق خاتون کے لیے حجاب ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر نہ وقت ہے کہ ان سارے دلائل کو، ان ساری روایات کو ذکر کیا جائے، اس کے لیے الگ سے اور وہ بھی لمبا چوڑا ٹائم چاہیے، لیکن آیات قرآن سے اور روایات محمد و آل محمد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کے لیے اللہ نے ایک خاص شرم و حیا والا معاملہ رکھا، اور اسی میں سے ایک حجاب کے ذریعے اس کی پاک دامنی کو محفوظ رکھنا اور اسے مردوں کی آنکھوں کی لذت کا سامان نہ بننے دینا، اس کے لیے یہ حجاب رکھا گیا۔ اور جن لوگوں نے خرابیاں کرنی ہوتی ہیں پھر وہ بڑی بڑی باتوں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے۔ اے کتنے لکھیا ہے، ایک دفعہ ایک بندہ تھا، فوجی تھا، تو اس کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، کافی سوال جواب کرتا رہا کیونکہ خود شراب پیتا تھا، جو بعد میں پتہ چل گیا، تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھیا، کتنے لکھیا شراب حرام ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن کی آیت دکھاتا ہوں کہ دکھاؤ، تو میں نے آیت اس کو دکھائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام جو عرب دو اور کام کیا کرتے تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیا کیا اللہ نے لفظ بولے، یہ کام رجسن، یہ رجس ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، پر بس اس سے اجتناب کرو۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی، کہتا حرام تو کوئی نہیں لکھا ہوا ہے، تو جس نے غلط کھوڈ میں ورنا ہو وہ کوئی نہ کوئی تعویل کار ہی لیں گا، تو حرام تو کوئی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا اچھا یہ حرام بھی عام حرام نہیں، اس سے زیادہ سخت ہے؟ کہتا نہیں جی حرام تو کوئی نہیں لکھا نا، تو جو اس پر آ جائے او میں نم پردہ چھاڑ دو، اونج بھی موڑ انگریزہ ورگا ہو جائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ قبلہ دوسرا سوال ہے، ہمیں جب عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے تو عقائد کے ذیل میں اصول دین پڑھائے جاتے ہیں، ساتھ بتائے بھی جاتے ہیں کہ 5 ہیں۔ سوال، کیا ایمانیات اور عقائد ایک ہی چیز ہے؟ کیا ساری ایمانیات اصول دین میں داخل ہیں؟ جن جن چیزوں کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے ان کو ایمانیات بھی کہتے ہیں اور انہی کو عقائد بھی کہتے ہیں۔ عقائد جمع ہے عقیدہ کی، اور عقیدہ نکلا ہے عقد سے۔ عقد سمجھتے ہیں؟ عقد عربی میں اصل میں کہتے ہیں گرہ مارنے کو، گرہ مار کے کسی چیز کو باندھ دینا، اسی لیے نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، چونکہ ایک مرد اور ایک عورت اس کے ذریعے آپس میں بندھ جاتے ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ دل میں جس چیز پر گرہ لگا دے انسان، پکا کر دے، اس اعتبار سے اس کو اس کا عقیدہ کہتے ہیں۔ البتہ قرآن میں لفظ عقیدہ نہیں آیا، قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آمنوا باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، آمنوا کا لفظ آیا، عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔
جی مکمل ہو گئے؟ جی قبلہ تھوڑے سے رہتے ہیں جی. کیا سالی کی بیٹی سے شادی کی جا سکتی ہے یا اس کے لیے کوئی شرط ہے؟ زوجہ کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں؟ دونوں صورتوں میں بتا. سالی کی بیٹی سے یعنی بیوی کی بہن سے شادی، یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک شخص ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، دو سگی بہنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہاں اگر ایک کو طلاق ہو جائے یا ایک دنیا سے چلی جائے تو پھر دوسری بہن کے ساتھ کر سکتا ہے. ایک ساتھ ایک بندہ دو بہنوں کو اپنے عقد میں نہیں رکھ سکتا. اور جو یہ سوال ہے کہ ایک عورت سے شادی کی ہے، اس کی بہن کی ایک بیٹی ہے، سالی کی بیٹی، آیا اس سے شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی اجازت لے کر، اس کے بغیر سالی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. اور اگر بیوی ویسے ہی فوت ہو گئی ہے یا جدا ہو گئی ہے تو پھر بھی کر سکتا. جی قبلہ سوال ہے، آیت تطہیر میں لفظ یرید اللہ سے مراد تشریعی ارادہ ہے یا تقوینی؟ وضاحت فرمائیں. پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو دو ارادے کی قسمیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا تشریعی ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا تکوینی ارادہ، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں اللہ کے ارادے ہیں لیکن ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ارادہ تکوینی کن فیکون والا ہے کہ جب یہ ارادہ اللہ کسی کام کا کرتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ارادہ تشریعی وہ ارادہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے لیکن اس نے بندے کو بھی اختیار دیا ہے. میں تو چاہتا ہوں لیکن تیری آزمائش ہے، تو بھی میری چاہت سے اپنی چاہت ملاتا ہے یا نہیں ملاتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ شریعت کے جو احکام ہیں، نماز پڑھو، خمس، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، واجبات، محرمات، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تشریعی ہے کیونکہ اس میں بندوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو کرے چاہے تو بات نہ مانے. ارادہ تکوینی جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر ہو جاتا. تو مجھے فرما رہے ہیں تو آیت تطہیر میں جو علماء نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ یہ ارادہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یہ تشریعی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ہو ایسا، ہو سکتا ہے نہ ہو، بلکہ یہ ارادہ تکوینی ہے. اور ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ویسا ہی ہو گیا. اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ارادہ تشریعی کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، وہ تو ساری امت کے لیے. یہاں پہ کچھ خاص لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو ان کے بارے میں یہ اللہ کا ارادہ محقق ہو چکا ہے، نہ یہ کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. قبلہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو جب تک میت گھر میں موجود ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیتے، اور دوسرا اس کے پیٹ پر تالا یا کوئی لوہے کی وزنی چیز رکھ دیتے ہیں. اس کی وضاحت فرمائیں. یہ تو میں پہلی بار سنتا تھا، میں وضاحت کی ضرورت صرف پیٹ پہ رکھ دیں یا مار بھی چھوڑ دیں؟ جی وہ پہلے تو رکھ دیتے ہیں، پھر قبر کو بند کرنے کے بعد خرافات. اللہ رسول کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اتنے کوئی اور نبی لاکے چاہے تو میرے پتہ کوئی نہیں، لیکن جو محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے ان دے اتنے ڈیڑھ تے کوئی تالا شالا کوئی نہیں. بسم اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود سلام بھیجو. اس آیت مبارکہ میں اللہ کے درود بھیجنے اور فرشتوں اور اہل ایمان کے درود بھیجنے میں کوئی فرق ہے یا سب کا درود ایک ہے؟ بندوں کی اور فرشتوں کی جو درود ہے وہ دعا ہے. ہم بھی جب کہتے ہیں نا اللہم، اللہ کو پکار کے کہتے ہیں صلی علی، درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو کسی سے نہیں کہتا کہ تو بھیج، یا بندوں سے کہتا، ٹھیک ہے نا، دعا تو نہیں مانگتا اللہ. تو اللہ وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس اللہ کے درود و سلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام میں اضافہ کرتا ہے،
ان کے ان عظیم کاموں پر ان کو داد دیتا ہے. جیسے روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مثلاً حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، گرد و غبار ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ انہوں نے حالت میری وجہ سے بنائی ہے، کسی اور وجہ سے میری بات ماننے کے لیے خود کو مشکل میں ڈالا ہے. تو جب اللہ اتنی تھوڑی سی مشکل پر فرشتوں کے سامنے حاجیوں کو داد دے رہا ہے، تو محمد والے محمد نے تو وہ کام کیے ہیں اللہ کی خاطر کہ جتنی ان کو داد دیتا ہوگا کسی دوسرے کو نہیں ملتی ہوگی. تو اس لفظ کا معنی عربی زبان میں داد دینا بھی ہے اور توفیقات عطا کرنا بھی ہے. اور قرآن نے جو مومنوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہی تو ہے اے مومنو، وہی اللہ تو ہے جو تم پر درود و سلام بھیجتا ہے، یصلی علیکم، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، اور وہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. بس فرق ہے، اللہ کو کسی سے مانگنا نہیں ہوتا، اللہ وہ کرتا ہے. اور جب فرشتے کرتے ہیں اور مومنین کرتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کی دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ کرتا ہے وہ دعا کو قبول کر کے وہ کام کرتا ہے، وہ کسی سے نہیں مانگتا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. قبلہ جو شخص گانے کی طرز پر نوحہ پڑھتا ہے، منقبت، قرآن مجید، قصیدہ وغیرہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے؟ یہ اسی طرح کا ہے جو کوئی دودھ پیشاب میں پا کے تو پی لو. جی میں بتاتا ہوں، میں جب نہیں گیا تھا ایران، میں دین سے بالکل قریب نہیں تھا. جب میری اسکول لائف تھی، کالج لائف تھی، تو ہم کبھی کبھی، میرا زیادہ تر ٹائم ہاسٹل میں گزرا ہے، تو کبھی کبھی جب چھٹیوں پر ہم آتے تھے، فلمیں ہم نے ٹکا کے ساری دیکھی ہوتی تھی، انڈین گانے ہمیں یاد ہوتے تھے، ہیرو کون ہے ہیروئن کون ہے وہ بھی یاد ہوتی تھی. تو جب ہم مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے تو ہمیں پتہ تھا جو بھی قصیدہ ہوگا کسی نہ کسی گانے پہ ہوگا، تو پھر ہم آپس میں شرط لگاتے تھے کہ جو پہلے بتائے گا کون سی فلم ہے، ہیرو کون تھا، ہیروئن کون تھی، کس نے گایا ہے، وہ شرط جیت گیا. اردو جناب باوی اور قصیدہ پڑھتے ہیں، اردو سے اندر سے فلانی فلم ہے، اے ہیرو آئی، اے ہیروئن آئی، تو اے گانا ہے، اور پھر ہم ساتھ ساتھ گاتے بھی تھے. یہ گند ہے جو آ کر ملا دیا اس پاکیزہ ذکر میں، یہ گند ہے. اس لیے میں نے کہا دودھ میں پیشاب ڈالنے کو مترادف. آیا اہل بیت کا ذکر محتاج ہے گندے مناظر کو فلمائے گئے گانوں کا؟ خدا کی قسم ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اے جڑے سامنے ازادار ہے بیٹھے نا سارا سال انڈین فلماں ویندے تے انہاں سارے گانے نہ سنے ہوئے چسکے لائے ہوئے تے جس لیے سی اس دھن تے قصیدہ پڑھسا ہے تے انہاں دے دل دے تار آپ پہ ہلنے لگ پوسے انہاں سواد بھی ہو سی تے ثواب بھی انہاں مل سی اور اس لیے پھر یہ قصیدے ہٹ بھی ہوتے. پوچھ لو ورنہ کیا ضرورت ہے؟ اپنا دماغ نہیں خود دھن بنا لو. بناتے نہیں ہیں لوگ انڈین گانے اور وہ بھی سپر ہٹ گانے کیوں چوز کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے سارے سن دے فلموں بھی گانے تو گانے بھی سن دے بخشیو روح جو ہے جنت پکی نہ دی انہوں نے سواد بھی دیو محرم میں جنہیں گانے چھڑ دیو انہوں نے دوئی طرح سنا. بڑے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. آپ کبھی قصیدوں کی تیاری جا کے دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک پہلے گانا گان دن رال کے سارے پہلے گانے میں پکا کر دیں پھر جس لیے کتنے آواز اتنے کرنی ہے کتنے تھلے کرنی ہے کتنے جناب کی کرنا ہے وہ سارا پریکٹس کر کے موڑ لفظ بدل کے قصیدے والے لا دیں. کبھی چیک کرو جا کے پریکٹس کی ہوتی ہے. اہل بیت کے ذکر کو ایسی ایسی بیچ میں گندگی شامل کی ہے کہ دنیا ہستی ہے کہتے دیکھو ان کو یہ کتنے بے وقوف بناتے اپنی قوم کو. انسان غیرت سے غصہ آتا ہے اس کو کہ جن سے اللہ نے رزق کو دور کیا یہ گندے گانوں کی دھنیں اٹھا کر ان کا ذکر کرتے ہیں. ثواب تو دور کی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. 4 ٹکوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ. امام بارگاہ کے لیے وقف شدہ زمین جو کہ امام بارگاہ کی 4 دیواری کے اندر ہے اس میں موجود اشیاء اینٹ درخت یا دیگر اشیاء اسے بیچ کر ذاتی طور پر انسان خرچ کر سکتا ہے؟ وقف کرنے والے نے وقف کرتے ہوئے
جو جو کنڈیشنز بتائی ہیں, جو جو چیزیں بتائی ہیں, پوائنٹس, اس کے مطابق اگر اس نے اجازت دی ہے تو کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. قبلہ عدت طلاق اور عدت وفات دونوں کی وضاحت فرمائیں. عدت وفات میں بالخصوص کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد یعنی 40ویں تک کو اپنی عدت سمجھتی ہے اور شوہر کی وفات کے بعد ہر نامحرم مرد سے پردہ کرتی ہے. جیسے ہی کوئی نامحرم گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے. جیسے ہی عدت ختم ہوتی ہے پھر اسے نامحرم کے ساتھ گفتگو بھی کرتی ہے اور اپنے پردے کا خاص خیال بھی نہیں رکھتی. ایسا اپنی بنائی ہوئی شریعت. کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ روٹین کے شرابی ہیں, لیکن جن محرم شروع ہوتا ہے دا دے چھاڑ دیں. وہ بے شرمو, اگر تمہیں امام حسین کا ہی حیا ہے تو سارا سال مت پیو. وہ تو جو دین بتا کے گئے اس میں شراب کبھی بھی نہیں پی سکتے. تسی کدو اپنے پیو کی شریعت کر دیے, دا دے چھاڑ کے مور پینی شروع کر دیں. بڑے مولا میں منن والے دا دے توبہ توبہ شراب نہیں پیتے, منن والے کوئی نہیں, لانتی ہے نہیں. اسی طرح اپنی مرضی کی خرافات دین میں شامل کر لینا. عدت میں نہیں کسی کے متھے لگنا, عدت گزر گئی اور میک اپ تھاپ کے نامحرم کے سامنے آ جاؤ, کتوں لکھے ہوئے. نہ ہی عدت کا یہ مطلب ہے اور نہ ہی عدت کے تمام ہونے کے بعد یہ والے کام کرنے ہوتے ہیں. عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت ضروری کام کے علاوہ, معقول کام کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے. جیسے عورتیں تیار ہوتی ہیں, جس کے لیے تیار ہونا کا حکم تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا, اب اس طرح تیار ہو کے لوگوں کے سامنے نہ آئے. توجہ فرما رہے ہیں, کمرے میں بڑھ جائے کوئی ضروری نہیں ہے. مثلا کوئی اگر رشتہ دار آیا ہے افسوس کرنے کے لیے تو اور وہ نامحرم ہے تو کمرے میں بڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ اپنے پراپر حجاب میں شرم و حیا کے ساتھ سادگی سے بیٹھی رہ سکتی ہے, وہ افسوس کر سکتا ہے. بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے مثال کے طور پہ, اور کوئی ضروری کام ہے جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی گھر سے نکل سکتی ہے. وہ انداز نہیں اپنا سکتی کہ جو عورتیں بالآخر تیار ہوتی ہیں, خود کو بناتی سنوارتی ہیں, وہ نہیں کر سکتی. اور جب عدت ختم ہو جائے تو یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے, لیکن شریعت وہی رہتی ہے جو عام سب کے لیے شریعت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بیوہ عورت کے لیے ایک ذرا ایکسٹرا آرڈنری اللہ نے احتیاط رکھی ہے تاکہ اس کا دامن اس مدت کے گزرنے تک پاک اور پاکیزہ رہے. باقی مدت کا آپ کو پتہ ہے, نکاح کی جو یعنی طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 حیض ہے, 3 مہینے نہیں ہے. یعنی جب طلاق ہو عورت کو تو ایک مرتبہ خون حیض آئے پاک ہو جائے, پھر آئے پاک ہو جائے, پھر آئے تیسری مرتبہ جب آئے, جب وہ پاک ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہ 2 مہینے میں ہو جائے. تو مجھے فرما رہے ہیں مثلا کل طلاق ہوئی ہے, آج اس کو ہی ہو جائے, طلاق کے 1 گھنٹے بعد ہو جائے, اور پھر 1 مہینے بعد, تو 2 مہینے میں ہو سکتا ہے عدت ختم ہو جائے. ہاں جن عورتوں کو پرابلم ہو, حیض نہ آتا ہو, ان کے لیے کہا گیا کہ وہ 3 مہینے پھر وہ احتیاط کرے. اور جس کا شوہر مر گیا ہے وہ 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے, اس آیت مبارکہ میں جو امانت سماوات آسمان زمین جبال پہاڑ نے نہیں اٹھائی وہ انسان نے اٹھا لی ہے. وہ کیا ہے؟ کیا انسان نے ظالم اور جاہل ہونے کی وجہ سے امانت اٹھائی ہے, یا وہ امانت ادا کرنے میں ظالم اور جاہل ہے؟ یہ سورۃ الاحزاب کی آخری سے پہلی آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمانوں کو پیش کیا, وَالْأَرْضِ, ٹھیک ہے نا, وَالْجِبَالِ, پہاڑوں کو. تو انہوں نے وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یقیناً انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. تو یہ امانت کیا چیز ہے؟ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں. سادہ لفظوں میں اگر عرض کروں, سادہ سے سادہ کر کے, تو یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا, اپنی نیابت, یعنی اختیار سے اپنے وہی کرے جو اللہ چاہتا ہے, اللہ راضی ہے اور اس کو اختیار دیا ہوا ہے.
تو یہ جو امانت تھی یہ کوئی بھی اٹھانے کو مخلوقات میں سے تیار نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جسے انسان کہتے ہیں اس نے یہ امانت اٹھا لی. اٹھانے کے بعد یعنی انسان جتنی بڑی امانت کا حامل ہے اس کے بعد اس کی جب ہم لاپرواہیاں دیکھیں اور اس کی اللہ کی نافرمانیاں دیکھیں تو اس کو پھر ظلم اور جہول کہا گیا. کہ آپ کو پتہ ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہو اتنا بندہ سنجیدگی سے کام کرتا ہے, اتنا بندہ احتیاط کرتا ہے. لیکن اس سب سے بڑی امانت انسان کے پاس ہے اللہ کا نائب ہونا, لیکن حرکتیں کرتے ہوئے کبھی پرواہ نہیں کرتا جس کا نائب ہے وہ مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے. تو یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہیں اس وجہ سے انسان کو ظلم اور جہول کہا گیا. اگر کوئی شخص کسی ذمہ دار یا کاشتکار سے گندم خریدتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ گندم جس سے خریدی ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے زیادہ تھی اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے گندم کی زکوٰۃ نہیں نکالی, گندم خریدنے والے پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی گندم اس نے خریدی ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالے یا اس کی زکوٰۃ کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب گندم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, جب گندم کی فصل اس مرحلے میں پہنچتی ہے دانے وغیرہ پورے ہو جاتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اس وقت جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر وہ پوری کی پوری بیچ دے زکوٰۃ نہ نکالے اس کی گردن پر ہے, جس نے خریدی ہے اس کی گردن پر زکوٰۃ نہیں. جی قبلہ کہ زمین حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. سوال یہ ہے کہ حجت خدا صرف معصوم شخصیت ہے یا غیر معصوم بھی ہو سکتی ہے؟ جو ہماری اہل بیت اطہار کے مکتب اہل بیت کی روایات ہے اس کے مطابق صرف معصوم ہوتا ہے. ماشاء جی قبلہ سورہ کیونکہ جو خطا کرے گا پھر وہ خدا کی حجت کیسے ہو جائے؟ خدا کی حجت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل ہو, تو اسے کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اگر وہ غلطی کرے تو پھر اس معاملے میں وہ اللہ کی حجت رہے گا ہی نہیں, تو معصوم ہوتا ہے. جی آیت نمبر 71 سے ہے سورہ زمر کے اندر کہ پروردگار عالم جو ہے توجہ دلوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کہ جب جہنم کے محافظ دروگے جہنمیوں کافروں سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں رسول نہیں آئے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں تھا, تو وہ کہیں گے ہاں. کیا اس آیت کا مخاطب ہر زمانے کا جہنمی کافر انسان ہے اور وہ جس رسول کی آمد کا اقرار کرے گا وہ رسول رسالت خاصہ کا مصداق ہے یا رسالت عامہ کا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تمہارے پاس رسول کیا نہیں آئے تھے, یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات کے ساتھ متعدد مقامات پہ یہ بات آئی ہے. مثلا ایک جگہ پہ یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اور ہم عذاب نہیں کرتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. اگر اس رسول بھیجنے کا مطلب یہ ہو کہ بھائی میرے اللہ گھر لے ساڑھی ہماری بستی میں بھیجے اور ہمارے زمانے میں بھیجے تو پھر رسول پاک کے بعد کوئی بھی کسی کو عذاب نہیں ہوگا, چونکہ اب تو رسول آنا ہی کوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس تمہارے پاس اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا, تو وہ سب شامل. جی آخری سوال قبلہ, ہمارے بعض نوجوان جو اپنا وقت فیس بک واٹس ایپ و دیگر سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں اور ان کے والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بس ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب قیامت کے دن میرا اعمال نامہ نکلے گا تو میں مثلا مولا علی کو دکھاؤں گا میں جناب تھوڑا بڑا منن والا تے اوے کو فیس بک تے میں کی ویندا تو یوٹیوب تے وچوں نہ کوئی قرآن دی آیت نکلے تے نہ وچوں کوئی حدیث نکلے تے جو جان دی فیس بک تے وچ کی نکلنا ہے وہ ہر کوئی اپنا بہتر جانتا ہے تو وہ نکلے. تو اگر واقعاً ان سے حیا ہے کہ ایسی چیز میں ان کو نہیں دکھا سکتا تو موڑ بندے نو ہاتھ تھولا رکھنا چاہیے تو جی اے سوچ کے بھی ہاتھ تھولا نہیں تو موڑ دب کے رکھو. جزاک اللہ ماشاء اللہ, خدا بند متعال قبلہ آپ کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو طول عمر عطا فرمائے. آپ کی آمد کا شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے علم سے ہمیں منور کیا. قبلہ الوداعی دعا اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
میں بھی اپنی طرف سے یہاں پر حاضر ہونے کی جو توفیق ملی اس پر سب سے پہلے صاحب توفیق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق دی کہ یہ دینی باتیں آیات روایات آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں، اور اللہ کی ذات کے بعد یہاں کی انتظامیہ خداوند عالم ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ تمام مومنین جنہوں نے اتنا زیادہ وقت دیا اور یہاں پر آ کے بیٹھے رہے، تقریر بھی سنی اور اس کے بعد سوال و جواب کے سلسلے میں بھی شامل رہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور میں سب دعاؤں کی ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور اس حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے کہ وہ ہماری گزاری ہوئی زندگیوں سے راضی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔